تو سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے جو بیان کیا، خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، پہلی آیت جو اللہ رب العزت نے فرمائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نہیں ڈر رہے تھے، کافروں کی اور منافقین کی اطاعت کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ نبی جی اللہ سے ڈریں اور کافروں کی اور منافقین کی اطاعت مت کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں ایسے ہی ڈرتے رہیے، اور جیسے آپ نے ابھی تک کافروں کی اور منافقین کی اطاعت نہیں کی ایسے آئندہ بھی نہ کریں. یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. آگے میں نے جو عرض کیا کہ مشرکین کے غلط عقائد، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ شخص جو بہت اچھی عقل رکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا اور بات کی تہ تک پہنچ جانے والا جو شخص ہوتا تھا، تو لوگوں کے اندر یہ مشہور تھا کہ اس کے دو دل ہیں، اس کے دو دل ہیں، اس لیے اس کے پاس اتنی زیادہ عقل ہے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ نے کسی بھی انسان، کسی بھی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے ہیں، دو دل نہیں بنائے. وما جعل دوسرا عقیدہ ان کا یہ تھا کہ جس کو بیوی کو اگر وہ کہہ دیتے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو وہ جس کو کیا کہتے ہیں، جس کو زہار کہتے ہیں، تو زہار کا مطلب وہ کمپلیٹ طلاق لیتے تھے اور بیوی کو حرام سمجھتے تھے. اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو بھی اور اس مسئلے کو بھی صاف کیا کہ تمہاری بیویوں کو حرام کرنا ہوتا کہہ دیتے کہ تیری پیٹھ میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. تو مراد یہ ہوتی تھی کہ ماں سے تشبیہ دے دی، تو جیسے ماں حرام ویسے تو بھی حرام ہے. تو اللہ نے اس کی نفی کی اور فرمایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون، کہ تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو، منہن امہاتکم، ان کو تمہاری مائیں نہیں بنایا. تمہاری مائیں مطلب یہ کہ تمہارے کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں بن گئی ہیں. اور جس طریقے سے ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ماں کے لیے حرمت ابدیہ ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی لمحے زندگی کے ماں حلال نہیں ہو سکتی. ایسی جن سے تم زہار کر رہے ہو ان کو بھی ایسی سمجھتے ہو. فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ اللہ نے ان کو تمہاری ماں بنایا ہی نہیں ہے. تو جب تمہاری ماں نہیں بنایا ہے تو تمہارے کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں بنیں گی، لہذا کفارہ دو اور دوبارہ بیوی کیا ہے، حلال ہے. اگلا مسئلہ لے پالک کا، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. تیسرا غلط عقیدہ ان لوگوں میں یہ تھا کہ جس کو وہ منہ بولا بیٹا یا منہ بولی بیٹی بنا لیتے، وہ بالکل حقیقی اولاد کی طرح ان کو سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ میراث میں بھی ان کو حق دیا جاتا تھا اور حق تسلیم کیا جاتا تھا. سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو ختم فرمایا اور فرمایا کہ جو منہ بولے ہیں ان کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا ہے. تم نے منہ سے ان کو بیٹا کہہ دیا، تمہارے منہ سے کہنے سے وہ تمہارے بیٹے نہیں بن گئے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ صرف تمہاری منہ کی بات ہے، یہ صرف تمہاری منہ کی بات ہے کہ جی ہم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا، منہ بولی بیٹی بنا لی. تو منہ بولا بیٹا، منہ بولی بیٹی، منہ بولی بہن، منہ بولا بھائی، اس سے کوئی فرق
نہیں پڑتا ہے، اور اس کہنے کی وجہ سے اصلیت بھی نہیں بدلتی ہے۔ اب اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے، کیونکہ ہمارے یہاں رواج ہے منہ بولے کا۔ اگر کسی جوڑے نے کسی بچے کو گود لے لیا اور اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے، تو اس جوڑے کے ساتھ وہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے تک رہ سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ بالغ ہوگا، اب وہ جو عورت ہے جس کو ابھی تک وہ ماما کہتا رہا ہے، وہ ماں اس کے لیے غیر محرم ہو جائے گی، اور اس ماں سے اس کا پردہ ہوگا، وہ بھی اس سے پردہ کرے گی اور وہ لڑکا بھی اس سے پردہ کرے گا جس کو ابھی تک ماں کہتا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جوڑے نے کسی لڑکی کو گود لیا ہے اور اس کو اپنا منہ بولی بیٹی بنا لی ہے، تو یہ اس وقت تک رہ سکتی جب تک بالغ نہ ہو۔ بالغ ہوتے ہی جو منہ بولا باپ ہے وہ اب اس کے لیے غیر محرم ہو جائے گا، لہذا اس سے پردہ کرنا پڑے گا، اور بیٹی کو بھی منہ بولے باپ سے اور منہ بولے باپ کو منہ بولی بیٹی سے پردہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ نامحرم ہو جائیں گے۔ ڈزنٹ میٹر، دودھ پلانے والا جو کنڈیشن ہے وہ میں ابھی بتا رہا ہوں، پہلے اس ایک چیز کو سمجھ لیں کہ ابھی تو کوئی دودھ نہیں پلایا، صرف گود لی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ایسی صورت، اس لیے کہ اگر وہ میاں بیوی بانجھ ہے، گود لیا ہے کہ بھائی میرے پاس ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کی اولاد جو ہے وہ لے لیتے ہیں، تھوڑا تو صبر کر لیں، بھائی بہن کی ضروری نہیں ہے، ہیلتھ سینٹر سے بھی مل جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بچہ ایسا ہے تو وہ تو اس کا مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا مسئلہ، اگر بھائی بہن سے لیا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے مرد نے اپنے بھائی کا بیٹا لے لیا، بھائی کی بیٹی لے لی، تو اس صورت میں تو چچا حرمت ابدیہ ہے، تو اب اس سے پوری زندگی کوئی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ باپ کی حیثیت حاصل نہیں ہوگی لیکن پردہ بہرحال نہیں، اس لیے کہ یہ سگا چچا ہے۔ اسی طریقے سے اگر خالہ یعنی بہن کی بیٹی ہے تو بھی اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، سمجھ آ گئی۔ تیسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بچے کو گود لیا اور بیوی نے اس کو اپنا دودھ پلایا، تو یہ تو پھر منہ بولا نہ ہوا نا، ہاں، یہ تو رضائی بیٹا ہو گیا۔ تو رضائی بیٹے کا مسئلہ الگ ہے، منہ بولے بیٹے کا مسئلہ، میں منہ بولا کی بات کر رہا ہوں کہ صرف منہ سے بولا ہے، عملی طور پہ کچھ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں اگر لے پالک بیٹا اور لے پالک بیٹی محرم کی ہے، یعنی سگے بھائی کے بچے ہیں یا سگی بہن کے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پردہ نہیں ہے۔ لیکن اگر غیر سے لیا ہے تو پھر بالغ ہونے تک اگر لڑکی ہے تو منہ بولے ابا سے پردہ کرے گی، اور اگر لڑکا ہے تو منہ بولی اماں سے پردہ کرے گا، اب یہ اماں ابا نہیں رہیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ منہ بولی جو اولاد ہے، یہ صرف بس منہ کی بات ہے، عملی طور پر ان کا کسی چیز میں دخل عمل نہیں ہوگا، میراث میں یہ شامل شریک نہیں ہوں گے، یہ مر جائے تو ان کی میراث ان کے منہ بولے اماں ابا کو نہیں ملے گی، اماں ابا اگر مر جائے تو منہ بولے اولاد کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر ان کی اپنی اولاد نہ ہو تو وہ میراث کا مسئلہ الگ ہے نا، اس سے تعلق نہیں ہے نا، وہ تو میراث کا مسئلہ ہے، ان کی اولاد نہیں ہو تو ان کے وارثین میں ملے گا، یہ وارث نہیں ہے ان کے، یہ اولاد ان کی وارث نہیں ہے، دوسرے وارثین میں بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، تو وہ پھر اس حساب سے تقسیم ہوگی۔
کیا مسئلہ ذہن میں آ رہا تھا نکل گیا. تو بہرحال یہی مسائل ہیں کہ منہ بولے جو اولاد ہے یہ کسی ایک دوسرے میں یعنی میراث میں شامل نہیں ہوں گے، میراث میں حصے دار نہیں بنیں گے. پہلے یہ ہوتا اچھا اسی طریقے سے یہ ہوتا تھا کہ منہ بولا اگر کسی نے بیٹا بنا لیا تو اس کی بیوی سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی. جیسے سگی بہو سے سسر کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، حرمت ابدی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی وہ نکاح کرنا کیا سمجھتے تھے؟ حرام سمجھتے تھے. تو اس بات کو بھی یہاں توڑا ہے. تو فرمایا وما جعل ادعیاکم ابناکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق، اللہ سچ کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی اللہ سیدھا راستہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. منہ بولے اولاد کو کے ساتھ وہ یہ کرتے تھے کہ جو منہ بولا باپ ہوتا تھا اس کی نسبت اس کی طرف کرتے تھے. جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا تھا، تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، منہ بولے باپ کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ بھی غلط ہے، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو. تو پھر زید ابن محمد سے زید ابن حارثہ ان کو کہا جانے لگا. وَهُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ انصاف کی بات ہے اللہ کی یہاں. اور فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ کے بارے میں کوئی علم نہیں، مثلا بچہ اتنا چھوٹا تھا اغوا کر کے لے آیا گیا، پھر غلام بنا کے بیچ دیا گیا، اور پھر کسی نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تو باپ کا کوئی پتہ نہیں. تو فرمایا کہ ایسی صورت میں بغیر باپ کے اس کو بلاؤ اور صرف اس کا نام لیا جائے، اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی ہے. اور فرمایا کہ جو ابھی تک غلطی ہو چکی وہ سب معاف، اس کے بارے میں کچھ نہیں، تمہارا کوئی گناہ نہیں. آگے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مومنین کو زیادہ محبوب ہیں ان کی اپنی جانوں سے بھی، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اپنی جان سے بھی زیادہ، ہم اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ قابل فخر کام سمجھتے ہیں کہ میری جان اور میرا مال میرے نبی پر قربان ہو جائے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یعنی ساری امت کی مائیں ہیں. اب اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی جو تمہارے لیے سب سے بڑا محبوب ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کی بیویاں اللہ کہہ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ تم سب کی ماں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود تمہاری میراث میں نہ نبی کا حق ہے نہ ازواج مطہرات کا حق ہے، ٹھیک ہے. تو جب تمہاری میراث میں تمہارے وارثین کا حق ہے، ہم نبی کو بھی دینے کو نہیں کہہ رہے ہیں اور ان کی بیویوں کو جو کہ تمہاری ماں ہے ان کو دینے کے لیے بھی نہیں کہہ رہے، تو پھر یہ جو تم نے منہ سے بیٹا کہہ دیا اس کو کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ یہ ہے. فرمایا کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، رشتہ دار جو ہے وہ بھی اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. مطلب یہ کہ کچھ قریبی ہیں ان کو حصہ ملے گا، دور والے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ قریب والا نہ ہو تو پھر دور والے کو ملتا ہے، پھر وہ دور والا بھی نہ ہو تو پھر اس سے دور والے کو ملتا ہے. لیکن وہ کنڈیشن ہے کہ اگر اولاد موجود ہے اور مرنے والے کے ماں باپ موجود ہے تو بس ماں باپ اور اولاد ختم، آگے کسی کو نہیں. لیکن اگر ماں باپ نہیں ہے تو پھر آگے
دوسرے کو دیکھا جائے گا کہ چچا کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بھائی بہنوں کو کتنا ملے گا، اس کے بھائی کو کتنا ملے گا، بہن کو کتنا ملے گا۔ تو وہ ساری کنڈیشن ہے، اصل یہ کہ جو ماں باپ اور اولاد نہ ہو، اگر یہ دونوں ہیں تو پھر کسی کو نہیں ملے گا، لیکن وہ سگے ہونے چاہیے، منہ بولے نہیں۔ آگے اللہ رب العزت سورہ احزاب کے اندر غزوہ خندق کو بیان کریں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں زبردست شکست کے بعد ان کو بڑا غصہ تھا، تو قریش نے آس پاس کے قبیلوں کو جمع کیا اور ایک مشترکہ احزاب کہتے ہیں مشترکہ فوج کو، کہ جس کو ابھی ہماری لینگویج میں کیا کہتے ہیں، یو این اے کی فوج، یو این اے تو نہیں بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، سارے مل کے کسی ایک پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو وہ سارے انہوں نے 14,000 15,000 لوگ جمع کیے فوجی مختلف قبیلوں سے، اور سب نے یہ طے کیا کہ ہم اکٹھے مدینے پر حملہ کریں گے تاکہ یہ روز روز کی کہانی ختم ہو۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے ہم کمزور ہوتے ہیں اور باہر سے بڑی تعداد میں فوج آتی ہے تو ہم اپنے شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں کھود دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو کراس کر کے نہ آ سکے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ خندق کھود دی جائے مدینہ کے اطراف میں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو اختیار فرمایا اور مدینہ کے چاروں طرف خندق کھود دی گئی۔ یہ کافروں کا لشکر آیا اور اس نے تقریباً 3 مہینے تک محاصرہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن خندق اتنی بڑی تھی کہ وہ اس کو ان کا گھوڑا اور ان کا اونٹ اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا، اور یہ خطرہ تھا کہ اگر ایک آنکھ نے جمپ کیا تو ادھر سے تیر آئے گا، کیونکہ ایسے تو صحابہ بھی تو خالی ہاتھ تو نہیں بیٹھے تھے نا، تو اس لیے وہاں سے کسی نے جمپ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اتنا بڑا کھڈا تھا کہ اگر جمپ کرتا تو شاید گھوڑا جو ہے گھوڑا سمیت اس کا سوار نیچے گرتا۔ اللہ اکبر۔ اس کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے کیسی تمہاری مدد کی، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم جنود، کہ جب لشکر آئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا، پھر 3 مہینے کے بعد اللہ نے جھکڑ چلایا ان کے اوپر اور طوفانی ہوائیں چلائی، ان ہواؤں نے ان کے خیمے اکھاڑ کے ان کے اوپر ہی مارا ہے، ان کی دیگیں اڑا دی، تو ہر طرف سے چلو واپس چلو، تو یہ لوگ پھر واپس چلے گئے۔ فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے تند و تیز ہوا بھیجی، وجنود لم تروہا، اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ اسی یہاں سے تقریباً آگے آیت نمبر 28 تک یہی اسی کا ذکر ہے، اس کا غزوہ احزاب کا، اور غزوہ احزاب انشاءاللہ آپ لوگ تفصیل سے پڑھ لیں۔ بہرحال اس کے بعد غزوہ احزاب جب ختم ہوا تو پھر غزوہ بنی قریظہ ہوا، کیونکہ یہ قریظہ والے یہودی انہوں نے دغابازی کی تھی، کیونکہ ان سے معاہدہ یہ تھا کہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ اگر لڑائی ہو تو تم ہمارا ساتھ دو گے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سارا شہر مردوں سے خالی ہو گیا تو انہوں نے عورتوں کے خیموں پر حملے بھی کیے۔ اس لیے واپسی پر پھر مشورہ ہوا اور مشورہ کر کے ان کا محاصرہ کیا گیا، اور 1 مہینے تک ان کے قلعے کا محاصرہ رہا، نہ کوئی اندر جا سکتا تھا نہ اندر سے آ سکتا تھا۔ تو پھر اس کے بارے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے کہلوایا
کہ سات جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا. ان کو امید یہ تھی کہ یہ سات تو ہمارا آدمی ہے تو ہمارے لیے رعایتی فیصلہ ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایمان والے، انہوں نے کہا کہ سارے مردوں کو قتل کر دو، سارے مردوں کو قتل کر دو، اور نابالغ بچوں کو اور عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لیا جائے اور مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان کا مال بھی اسی طریقے سے. چنانچہ ایسے ہی کیا گیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آگے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، اس میں بھی وہی کہ کچھ جو شہید ہو گئے وہ لوگ عہد اللہ جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ لوگ ہیں، کچھ وہ صاحب ہیں جو منتظر ہیں کہ جنگ ہو اور ہم اپنی جان اللہ کے حوالے کریں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آخری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے اللہ کا خطاب ہے. جب غزوہ احزاب ختم ہو گیا اور غزوہ بنی قریظہ بھی ختم ہو گیا تو مال کی کچھ کثرت بھی ہو گئی اور مال وافر ہو گیا، تو ازواج مطہرات نے ایک جائز مطالبہ کیا. ناجائز مطالبہ نہیں تھا، بالکل جائز مطالبہ تھا کہ بھئی ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، ہمارا خرچہ تھوڑا سا بڑھایا جائے. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مطالبہ اگرچہ جائز ہے لیکن نبی کی بیوی کے شان کے مطابق نہیں ہے. جو جتنے اونچی شان والا ہوتا ہے اس سے ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے نا. تو عام ایکسپیکٹیشن اور اللہ کی ایکسپیکٹیشن ازواج مطہرات کی شان میں یہ تھی کہ وہ مال کے بارے میں کبھی بھی نہیں کہیں گی. اور بہرحال مطالبہ جائز تھا کہ ابھی تک کھجوروں سے اور پانی سے گزارا ہو رہا ہے، سارے مسلمانوں کے گھروں میں روٹیاں پک رہی، تو اتنا تو دو کہ ہمارے یہاں بھی کچھ کھانا پکے، چولہا جلے. تو اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے میرے نبی جی، اب قل ازواجک، اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں اس آیت کو آیت تخییر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تخییر، اختیار دینا. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا. دو چوائز ہے تمہارے پاس، یا تو میرے نبی کے ساتھ رہو، دنیا نہ مانگنا، ٹھیک ہے؟ دنیا چاہیے تو میرے نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یا تو میرے نبی کو اختیار کرو یا دنیا کا مال اختیار کرو، تمہیں کیا چاہیے؟ تو ہماری جانیں ہماری ماؤں پہ قربان ہوں، ایک نے بھی ایسا نہیں کہا کہ ہمیں تو مال چاہیے. ہر ایک نے کہا کہ لعنت ہے مال پہ، ہمیں ایسا کوئی مال نہیں چاہیے جو ہمیں ہمارے محبوب سے چھڑوائے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم بیویوں، اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو فتعالین، آ جاؤ، امتعکن، تمہیں میں مال دے دیتا ہوں، اور پھر واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں میں عزت کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور دوسری چوائس کہ اگر تم چاہتی ہو اللہ اور رسول کو اور آخرت کی زندگی چاہتی ہو تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو نیک عمل کرنے والی ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. چنانچہ آیت سنتے ہی بلکہ یوں روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے فرمایا، جب پڑھا تو پھر فرمایا کہ جلدی نہ کرنا، پہلے باپ سے مشورہ کر لینا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں مشورہ والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس میں مشورے والی کوئی بات نہیں، ہم تو آپ ہی کو اختیار کرتے ہیں. تو درجہ ماؤں کا، ساری امت کی ماں درجہ سب سے زیادہ،
اس لیے فرمایا یا ایھا النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی عورتوں، اگر تم میں سے، چونکہ تمہارا درجہ بڑا ہے اور دگنا ہے، تمہیں اجر دگنا ملے گا، لیکن اگر گناہ کیا تو پھر سزا بھی دگنی ہوگی۔ یہ بیان فرمایا من کن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کو عذاب دگنا ملے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے تعریف کی وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، لیکن جو اللہ اور رسول کے سے ڈریں گی اور نیک عمل کریں گی تو پھر ان کو بدلہ بھی ڈبل ملے گا۔ اور پھر اللہ نے سمجھایا یا نساء نبی لستن کأحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم بہت خاص ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم بہت خاص ہو۔ فلا تخضع، اس کے بعد ازواج مطہرات کو اور ازواج مطہرات کے ضمن میں ساری امت کی ماؤں کو اور بہنوں بیٹیوں کو 6 احکام دیے۔ کتنے دیے؟ 6۔ پہلا حکم فلا تخضعن بالقول، کہ کسی سے نرم انداز میں گفتگو مت کرو، ٹھیک ہے، بناوٹی انداز میں گفتگو مت کرو، اس لیے کہ جب عورت کی آواز میں ویسی کشش ہے، اب جب وہ اور بنا کے بولے گی تو اس کے اندر کشش بڑھ جائے گی نا، کہا بنا کے نہ بولو، ٹھیک ہے جی تشریف رکھیں جی، نہیں بڑا ہوئے، سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو ایسا بن کے اور اپنے لہجے کو میٹھا بنا کر بات نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے نا شہوت کی، اس کے وہ کچھ اور سوچنے لگے گا، ٹھیک ہے، وہ تمہارے اچھے گفتگو کو اور تمہارے اچھے لہجے کو کوئی اور چیز رنگ دے گا اور پھر کچھ اور سوچنے لگے گا، اس لیے اس کو سوچنے کا موقع بھی نہ دو۔ تو یہ بتایا کہ عورتوں کو دوسروں سے غیر محرم سے میٹھے انداز میں بات کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، سیدھے اپنے لہجے میں بات کریں۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، دوسرا حکم کہ بات اچھی کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تیسرا حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رہو، باہر نہ پھرا کرو زیادہ۔ چوتھا حکم وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جو پہلے زمانہ جاہلیت میں اپنی زیب و زینت کو دکھاتی پھرتی تھی، گریبان نیچے تک کر کے اپنے حسن کو دکھاتی تھی، یہ زمانہ جاہلیت میں تھا، اور اب تو اس سے بھی بدتر زمانہ آ گیا۔ تو فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کی چیزیں ظاہر نہ کرو۔ پانچواں حکم وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے، اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ اس میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ اہل البیت، اہل البیت سے کیا مراد ہے؟ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد صرف حضرت فاطمہ اور حسن حسین علی، یہ اہل بیت ہے، اور دلیل وہ یہ لیتے ہیں کہ جب مناظرہ ہوا نصارہ سے، مناظرہ ہوا کس سے؟ نصارہ سے، تو اس وقت مباہلہ ہوا، تو اس مباہلے کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں میدان میں، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین اور حضرت علی کو لے کر نکلے ہیں، لہذا بس یہی اہل بیت ہے۔ تو یہ بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بولو نا، کچھ نہیں ہوتا، یہاں نہیں ہے کچھ،
بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ہاں زور سے بولیں. قرآن کی سیاق اور سباق کو دیکھیں تو اہل بیت میں اول درجے میں ازواج مطہرات شامل ہیں، کیونکہ ذکر ہی ازواج مطہرات کا چل رہا ہے. کس کا چل رہا ہے؟ ذکر چل رہا ہے ازواج مطہرات کا، آگے بھی ازواج مطہرات کا. تو درمیان میں جب اہل بیت کا، تو اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہی ہوں گی نا. امہات المومنین کا ہے وہ. ہاں، تو ازواج مطہرات اہل بیت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والے، اہل بیت سے یہ مراد ہے. تو ازواج مطہرات یہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اول درجے میں ہیں، اس لیے کہ بیوی کو اہلیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اہلیہ یعنی گھر والی، اور عربی میں اہل البیت یہ کہتے ہی اس بیوی کو ہے. کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو کہتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی شامل نہیں، یہ بکواس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اول درجے میں ازواج مطہرات شامل ہیں، اس لیے کہ بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی نا. تو اولاد پھر دوسرے نمبر پر آئے گی، پہلے نمبر پہ تو بیوی آئے گی. نہیں سمجھ رہے گے؟ اچھا، سمجھ جاتے تو جھوم جاتے یار. تو پہلے ازواج مطہرات اور پھر اس کے بعد اولاد دوسرے نمبر پر اہل بیت میں آئیں گے، اور داماد تو تیسرے نمبر پر آئے گا. اولاد، پھر اولاد، اس کی اولاد، یہ اہل بیت میں آئیں گے، اور پھر داماد تو پھر تیسرے نمبر پر آئے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اگلی بات، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. ٹائم کو روکا نہیں جا سکتا. لهم الخيرة من امرهم. ٹائم بھاگ رہا ہے، بہت سارا باقی ہے ابھی. اس آیت کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا اپنی پھوپھیزاد بہن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے، تو شروع میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی نہیں مان رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ قریش کے اور یہ غلام، آزاد کردہ غلام ہے، تو اس لیے ان کو پچھو پیش تھا. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کرنا، جب کیونکہ زید رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھے. جب اور ان کو کہا جاتا ہے تھا زید بن محمد، یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی. پھر ادعیہ والی آیت کے اندر زید بن محمد کٹ گیا، تو اس کا ان کو قدرتی طور پہ رنج اور افسوس اور دکھ تھا. تو ادھر ان کے دکھ کو کم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی شادی قریش میں ہو جائے اور زینب بنت جحش سے ہو جائے. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ پہلے نہیں مانی، اسی طرح ان کے بھائی نہیں مانے، لیکن پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی مومن اور مومنہ کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو اب تمہیں کی گنجائش نہیں، انکار کی گنجائش نہیں ہے. اس آیت کے بعد دونوں بھائی بہن راضی ہو گئے، اور پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا. لیکن وہ اعلیٰ خاندان کی تھی، یہ بہرحال غلام تھے، تو پھر نباہ نہیں ہو سکا، دونوں کا نباہ نہیں ہو سکا. آپس میں جو ہے وہ کھٹ پٹ زیادہ ہونے لگی، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا اور عرض کیا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، زینب کو میں طلاق دینا چاہتا ہوں. اور پہلے سے اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا تھا کہ زید کی طلاق ہو جائے گی زینب سے، اور پھر زینب کو ہم تمہارے نکاح میں دیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مسئلہ یہ پیش آ رہا تھا
کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے میں نکاح کروں گا تو پھر یہ ان کو ایک اور موقع ہاتھ آ جائے گا میرے اوپر تان و تشنی کا، اور پھر یہ تو پتہ نہیں کتنے تان و تشنی کریں گے، کیا کچھ کریں گے. لیکن بہرحال اللہ رب العزت کو یہ اس رسم کو عملی طور پہ توڑوانا تھا. منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اصلی بہو کی حیثیت سے نکالنا اللہ نے طے کر لیا تھا، اس لیے اپنے نبی کے ذریعے سے عملی طور پہ اس کو کیا کیا، نکالا اور اس کو ختم کیا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور وہ کہتے، جب مشورہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی اپنے پاس رکھو اور اچھی طریقے سے رہو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو. لیکن بہرحال اللہ نے فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے، مَاللَّهُ مُبْدِي، اور اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. بہرحال اس کے بعد طلاق ہو گئی، اور طلاق ہونے کے بعد فلما قضا زید منہا وطرن، جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی تو وطرن، وتی کے ذریعے، ہم بستری کے ذریعے، زوجنا کہا، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، ہم نے کیا. اب اس میں دونوں کے لیے فضیلت، دونوں کے لیے کیا فضیلت، حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام آ گیا. ٹھیک ہے، یہ فضیلت کے قرآن میں ان کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے. یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے. تو فرمایا یہ ان کے لیے فضیلت کہ ایک فضیلت زید ابن محمد، وہ فضیلت ختم ہوئی. پھر وہ یہ دوسری فضیلت کے قریشی بیوی تھی، اس کو طلاق دینی پڑی. تو پھر اللہ نے اس سے بڑا ان کو انعام دیا، اور کہ ان کا نام ہی قرآن کے اندر لکھ دیا کہ قیامت تک تمہارا نام پڑھا جائے گا. پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ، قریشی اعلیٰ خاندان کی، نبی کی پھوپھی کی بیٹی، تو ان کے لیے فضیلت یہ کہ اللہ نے کہا زوجنا، ہم نے نکاح کیا. کس نے نکاح کیا؟ اللہ نے نکاح کیا. کہا آپ سے، ہاں اس عورت کے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کبھی فخر کے طور پہ کہا کرتی تھی، وہ جب ساری ازواج مطہرات جب جمع ہوتی تھی تو ایک دوسرے کی فضیلت کی بات ہوتی تھی، تو یہ اس پر ان کو غلبہ حاصل ہو جاتا تھا کہ میری فضیلت تو یہ ہے کہ تم سب کا نکاح زمین پہ ہوا ہے اور میرا نکاح عرش پہ ہوا ہے. کسی کا نکاح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، کسی کا نکاح فلاں نے پڑھایا، کسی کا نکاح فلاں نے پڑھایا، میرا نکاح تو اللہ نے پڑھایا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ تو ان کے آپس کی دل لگی کی باتیں تھیں، ورنہ ازواج مطہرات کا یہ عالم تھا کہ ہر ایک دوسرے کا انتہائی احترام کرتی، ہر ایک دوسرے کا انتہائی زیادہ احترام کرتی تھی. اللہ اکبر. آگے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. مرد کے باپ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے